السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ ایران کے شہنشاہ اردشیر کی موت نے ایرانیوں کو دگنا مشکل میں ڈال دیا۔ ایک طرف شہنشاہ کی موت کا صدمہ تو دوسری طرف صحرائے شام اور دریائے دجلہ و فرات کے درمیان علاقے میں مسلمانوں کی روز افزا و پیش و قدمی۔ ان پر پوری طرح نا امیدی کا غلبہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مسلمانوں کے مقابلے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ اپنے علاقوں سے مسلمانوں کو نکالنا انہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ پھر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں کی اس پس مردگی سے کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئے اور نہ ایرانیوں پر عظیم فتوحات حاصل کرنے کے باوجود اپنی قوت و طاقت پر کبھی نازا ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ عیسائی قبائل جنہیں ایرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما کر دیا تھا، اگرچہ اس وقت خاموش ہیں، لیکن غیظ و غضب اور انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بدستور بھڑک رہی ہے اور مناسب موقع آنے پر ظاہر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اس لیے اگر اسی وقت بغاوت اور سرکشی کے ان جراثیم کا پوری طرح قلعہ کما نہ کیا جائے اور جزیرہ عرب کو جانے والے تمام راستوں کی حفاظت نہ کی گئی تو آئندہ مسلمانوں کو عظیم خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مناسب خیال کیا کہ ہیرا پر جلد از جلد تسلط حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ دریائے فرات کے مغرب سے جزیرہ نمائے عرب کی حدود تک سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ جائیں اور انہیں پشت کی جانب سے کسی طرح کے حملے کا اندیشہ نہ رہے۔ اس زمانے میں ہیرا کا حاکم ایک ایرانی مرزبان آزازبا تھا۔ ادھر اہل ہیرا بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے۔ انہیں الیز اور منیشیا کے مارکوں کا مفصل حال معلوم ہو چکا تھا اور یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب حضرت خالد کی فوجوں کا رخ ان کی جانب پھرے گا۔ حاکم ہیرا نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت خالد ہیرا پہنچنے کے لیے دریائی راستہ اختیار کریں گے اور منیشیا سے کشتیوں میں سوار ہو کر ہیرا پہنچیں گے۔ وہ اپنی فوج لے کر ہیرا سے باہر نکلا اور اپنے بیٹے کو دریائے فرات کا پانی روکنے کا حکم دیا تاکہ حضرت خالد کی کشتیاں دریا میں پھنس جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ آزازبا کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیشیا سے کشتیوں میں سوار ہو کر اور بجانب شمال ہیرا کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ابھی تھوڑی سی مسافت طے کی تھی کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد تعجب ہوا۔ انہوں نے ملاحوں سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اہل فارس نے دریا پر بند باندھ کر اس کا پانی روک لیا ہے اور سارا پانی دریا سے نکلنے والی نہروں میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ معلوم کر کے حضرت خالد نے کشتیوں کو تو وہیں چھوڑا اور خود فوج کا ایک دستہ لے کر دریا کے دہانے کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آزازبا کا لڑکا دہانے پر کھڑا دریا کا رخ پھیرنے کے کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ حضرت خالد نے اچانک سے اس پر حملہ کر کے اس کی فوج کو قتل کر ڈالا اور بند توڑ کر دریا میں دوبارہ پانی جاری کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے سواروں کے ہمراہ کھڑے ہو کر اس کام کی نگرانی کرتے رہے۔ کشتیوں نے دوبارہ سفر کرنا شروع کر دیا۔ حاکم ہیرا کو اپنے بیٹے کی قتل اور اردشیر کی وفات کی خبر ایک ساتھ ملی۔ اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ حضرت خالد کے آنے سے بیشتر بھاگ کر جان بچا لے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل تیاری کے بعد فوج لے کر ہیرا کی جانب بڑھے۔ اس کے بعد ہیرا کے سامنے پہنچ کر ڈیرے ڈال دیے۔ اگرچہ آزازبا جان بچا کر ہیرا سے بھاگ گیا تھا، لیکن اہل ہیرا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ شہر کے 4 قلعوں میں محصور ہو کر بیٹھ گئے اور لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خالد نے ان قلعوں کا سختی سے محاصرہ کر لیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ کسی طرح صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو حضرت خالد نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگر تم لوگوں نے ایک دن کے اندر ہتھیار نہ ڈالے اور ان پیش کردہ 3 باتوں میں سے ایک یعنی اسلام، جزیہ یا جنگ قبول نہ کی تو تمہیں بالکل تہس نہس کر دیا جائے گا اور تمہاری تباہی کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ لیکن ان لوگوں نے صلح کی بات چیت کرنے کے بجائے اسلامی فوج پر سنگ باری شروع کر دی۔ مسلمانوں نے بھی جوابی کارروائی کی صورت میں ایرانیوں پر تیروں کا می برسا دیا، جس کے نتیجے میں ان کے بے شمار آدمی قتل ہو گئے
یہ صورتحال دیکھ کر اہل ہیرا بہت گھبرائے۔ شہر میں پادریوں اور راہبوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے ایرانی سرداروں سے فریاد کی کہ اس خون ریزی کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ خدا کے لیے سنگ باری بند کر دو اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ کوئی چارہ کار اور راہ فرار نہ دیکھ کر قلعوں کے سرداروں نے صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سردار کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی پیش کردہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے برائے کرم تیر اندازی بند کر دی جائے اور اپنے سپہ سالار کو اس کی اطلاع دے دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے تیر اندازی بند کر دی اور حضرت خالد کو مطلع کر دیا کہ اہل ہیرا صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ اپنے وعدے کے مطابق سرداران ہیرا اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر معززین شہر کے ہمراہ اسلامی لشکر کے سرداروں کے پاس پہنچے، جنہوں نے انہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری ہر قلعے کے لوگوں سے ملے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمایا، تم پر افسوس ہے، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا؟ اگر تم عرب ہو تو کس وجہ سے تم اپنے ہی قوم کے لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ اور اگر اجمی ہو تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو عدل و انصاف میں نظیر نہیں رکھتی؟ سرداروں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے یہ عراقی عرب ضرور اسلام قبول کر لیں گے، لیکن انہیں بے حد تعجب ہوا جب انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا۔ حضرت خالد نے فرمایا، مجھے تم سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ کفر کا راستہ یقیناً ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ احمق ترین عرب وہ ہے جو عربی شعرا ترک کر کے اجمی راستہ اختیار کرتا ہے۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے ہیرا کو مسلمانوں کا فوجی اڈا اور مفتوحہ علاقوں کا دارالحکومت بنایا۔ یہ پہلا اسلامی دارالحکومت تھا جو جزیرہ عرب کے باہر قائم کیا گیا۔ پھر بھی یہاں کا نظم و نسق آپ نے مقامی سرداروں کے ہاتھوں میں رہنے دیا۔ وہ اپنی اس قدر حوصلہ افزائی سے بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے ان کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنے لگے، یہاں تک کہ ہیرا اور اس کے گرد و نواح میں سکون و اطمینان کی فضا پیدا کرنے کی ہمیشہ کوششوں میں مصروف رہے۔